یہ تصویر بالاج ٹیپو ٹرکاں والا کی ہے۔ 3 ستمبر کو لاہور میں پیدا ہونے والے بالاج ٹیپو نے اپنی تعلیم بیکن ہاؤس سکول اور بیرون ملک دبئی میں حاصل کی۔ ایک لمبے عرصے سے ان کی خاندانی دشمنی تیفی بٹ گروپ سے چل رہی تھی، جو لاہور کی بڑی دشمنیوں میں سے ایک مانی جاتی رہی ہے۔ بالاج کے والد ٹیپو ٹرکاں والا اور دادا بلہ ٹرکاں والا لاہور شہر کے مشہور انڈر ورلڈ ڈان تھے۔ 4 اکتوبر 1996 کو بلہ ٹرکاں والا اپنے ہی گھر میں اپنے ہی ساتھی حنیفہ اور بابا کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس حملے کی منصوبہ بندی تیفی بٹ نے کی تھی۔ 22 جنوری 2010 کو ٹیپو ٹرکاں والا کو بھی لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں قتل کر دیا گیا۔ تیفی بٹ شہباز سائیں، عمران گولی اور احسن شاہ کی موجودگی میں خرم اجاز نامی شوٹر نے تیفی بٹ کے لائسنسی 9mm پستول سے فائرنگ کی اور موقع سے ہی گرفتار ہو گیا، جبکہ باقی سب وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ بعد میں قتل کی واردات میں استعمال ہوئے اس پستول کو پولیس کے مال خانے سے DSP کی مدد سے تبدیل کر دیا گیا۔ خرم کو اس مقدمے میں سزائے موت ہوئی، جو حال ہی میں عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ اپنے والد کے قتل کے بعد بالاج فوراً دبئی سے لاہور آیا اور معاملات اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ 2016 میں بالاج کو اپنے کزن باسط کے 2013 میں ہوئے قتل کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس اس قتل میں بالاج کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی، اس لیے وہ کچھ دن بعد بیل پر رہا ہو گیا۔ 2016 میں بالاج ٹیپو پھر سے خبروں کی سرخیوں میں اس وقت آیا کہ جب اس نے اپنے مخالف گوگی بٹ کے گھر گوال منڈی اور تیفی بٹ کے گھر نصیر آباد میں اندھا دھند فائرنگ کی۔ SPCIA طارق مستوئی نے کارروائی کرتے ہوئے بالاج کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر کے جیل بھجوایا۔ 2018 میں تمام مقدمات سے کلیئر ہونے کے بعد بالاج ٹیپو ٹرکاں والا نے باقاعدہ سیاست میں قدم رکھا اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ اس نے اپنے حلقے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھرپور سپورٹ کیا، لیکن اپنے بڑوں کی نون لیگ سے سیاسی وابستگی اور حمزہ شہباز کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنا پر اور پھر 9 مئی کے واقعات کے بعد بالاج ٹیپو PTI کو خیر آباد کہہ کر نون لیگ کا حصہ بن گیا۔ 2024 کے الیکشن میں اس نے باقاعدہ حمزہ شہباز کو سپورٹ کیا اور اس کی جیت میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ بالاج ٹیپو پرسوں رات پارک ویو سوسائٹی میں ایک شادی کی تقریب میں شریک تھا۔ تفصیلات کے مطابق چوہنگ کے علاقے میں ٹیپو ٹرکوں والے کے بیٹے بالاج ٹیپو پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ فائرنگ شادی کی تقریب میں ہوئی، جس میں بالاج ٹیپو سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ بالاج ٹیپو کے گن مینوں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا۔ بالاج ٹیپو اور دیگر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ بالاج ٹیپو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جناح ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ ایکسپریس نیوز نے اس کے قتل کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے لکھا کہ امیر بالاج ٹیپو کا قاتل حساس ادارے کا سابق اہلکار نکلا۔ امیر بالاج ٹیپو کے گن مینوں کی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا تھا۔ لاہور میں ٹیپو ٹرکاں والے کے بیٹے امیر بالاج ٹیپو کو قتل کرنے والے حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق امیر بالاج ٹیپو پر حملہ کرنے والا شخص شیخو پورہ کے نواحی گاؤں کا رہائشی تھا۔ حملہ آور کی شناخت فنگر پرنٹس کی مدد سے کی گئی۔ حملہ آور کی شناخت مظفر حسین ولد صادق کے نام سے ہوئی ہے۔ تحقیقات میں ملزم مظفر حسین حساس ادارے کا سابق ملازم نکلا ہے۔ ملزم مظفر حسین 3 بار امیر بالاج کے سامنے گیا تو ان کے بھائی مصب اور سیکیورٹی نے ہٹا دیا۔ ملزم نے 1 دن پہلے ہی نیا موبائل فون اور سم خریدی تھی۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ مظفر حسین کے موبائل فون کی سم کراچی کی رہائشی خاتون لطیفہ بی بی کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ ملزم نے امیر بالاج کے شادی کی تقریب سے نکلتے ہی سیدھی سائیڈ سے پورا برسٹ چلایا۔ مظفر حسین فائرنگ کے دوران ہی امیر بالاج کے گن مینوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ ہلاک ہونے والے ملزم نے 4 شادیاں کر رکھی تھی۔ گزشتہ روز ملتان روڈ پر واقع نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں سابق DSP اکبر اقبال بلہ کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں فائرنگ سے ٹیپو ٹرکاں والا کے بیٹے امیر بالاج ٹیپو سمیت 3 افراد زخمی ہوئے تھے، جنہیں فوری ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں امیر بالاج ٹیپو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کے دادا بلہ ٹرکاں والا کو بھی انہی لوگوں نے مارا تھا۔ پھر باپ ٹیپو ٹرکاں والا کو بھی انہی لوگوں نے ایئرپورٹ کے اندر قتل کروایا اور سینکڑوں مسلح محافظوں کے ہمراہ رہنے والا خود امیر بالاج بھی وقت آنے پر مبینہ طور پر انہی لوگوں کا نشانہ بنا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ دشمنی اب چوتھی نسل میں منتقل ہو چکی ہے؟ امیر بالاج کے والد امیر عارف اور ٹیپو ٹرکاں والا کو 14 سال پہلے لاہور ایئرپورٹ پر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ان کے والد بلہ ٹرکاں والے کو بھی 1994 میں قتل کیا گیا تھا۔ اس خاندان کی دشمنی اس وقت شروع ہوئی کہ جب امیر بالاج کے والد شاہ عالمی چوک پر ٹرک اڈا چلاتے تھے، پھر اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مختلف غیر قانونی
قانونی کام بھی کرتے رہے، لیکن جب نام اور بدماشی بڑھی تو اس خاندان کے دشمن بھی بڑھنے لگے۔ اس دشمنی میں اب تک کئی لوگ بھیڑ چڑھ چکے ہیں۔ ٹیپو ٹرکاں والے کے قتل کا الزام بھی لاہور کے مشہور بدماش ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ پر لگایا گیا تھا، اور اب ان کے بیٹے امیر بالاٹ ٹیپو کے قتل میں بھی انہی ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ امیر بالاٹ ٹیپو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پولیس کے سابق ڈی ایس پی اکبر اقبال کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں شریک تھا، جہاں قاتل نے کیمرہ مین کا روپ دھارا ہوا تھا، جس نے امیر بالاج کے پاس پہنچ کر فائرنگ شروع کر دی، جس سے امیر بالاج ٹیپو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ وہاں موجود ان کے 2 محافظ اور دلہا کا بھائی شدید زخمی ہوئے۔ امیر بالاج کے محافظوں کی جوابی فائرنگ سے قاتل حملہ آور مبینہ طور پر مارا گیا۔ امیر بالاج ٹیپو کے 2 بیٹے اور 2 بھائی ہیں۔ بیٹے ابھی چھوٹے ہیں، دونوں چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ امیر بالاج ٹیپو کے قتل کا جان لیوا واقعے کا مقدمہ مقتول کے بھائی امیر مصطفی کی مدعیت میں تھانہ چوہنگ میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ سمیت 4 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق بالاٹ ٹیپو کو خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ کی ایما پر 4 نامعلوم افراد نے قتل کیا۔ واقعے میں ملوث افراد فائرنگ کر کے موقع سے فرار ہو گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق امیر بالاٹ ٹیپو فورن گریجویٹ تھا، اس کے بھائی بھی پڑھے لکھے ہیں، ان کا باہر آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ بالاٹ ٹیپو دشمنی نبھانے کے بجائے مذاکرات کا حامی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس پرانی دشمنی میں بہت سے لوگ موت کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں، لہٰذا اس دشمنی کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے قیام پر امیر بالاٹ ٹیپو نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی تھی، لیکن 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے۔ بالاٹ ٹیپو لاہور کے حلقہ این اے 118 کے رہائشی تھے، جہاں انہوں نے حمزہ شہباز کی نہ صرف حمایت کی تھی بلکہ بہت سی ریلیاں اور ورکر کنونشن بھی منعقد کروائے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق بالاٹ ٹیپو اینٹی سیٹ سیاست کا حامی نہیں تھا، اس لیے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی خیر آباد کہہ دیا تھا۔ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ ہر ماں کے جوان بیٹے کو اس طرح کے دشمنوں سے ہمیشہ بچائے رکھے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر آپ کو بھکن نیٹ ورک ویڈیوز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔